ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا، اور میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں ہی آپس میں ہی مقابلہ کرنے لگ جائے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ اتنا اچھا، اتنا پیارا رشتہ، لیکن پھر بھی شادی کے بعد میاں بیوی کا دل ایک دوسرے سے کیوں اکتا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر نکاح دنیا کا سب سے انمول تحفہ ہے تو کیوں آج کل لوگ اس رشتے کو ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ نبھا نہیں پا رہے ہیں؟ کیوں وہ جیون ساتھی ہونے کے باوجود کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں؟ کیوں اپنے جیون ساتھی سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے؟ کیوں آہستہ آہستہ غلط فہمیاں رشتوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں؟ کیوں اتنا قریب ہو کر بھی انسان اتنا دور ہو جاتا ہے؟ اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری رائے دی ہے، مگر میں اپنی زندگی کے تجربے کے روشنی میں اس پر کچھ کہنا چاہوں گا اور کچھ رائے دینا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی شادی شدہ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ 10.10 میں آپ کو بتانے والا ہوں، شارٹ کٹ میں آپ دھیان سے سننا۔ ویڈیو اچھا لگا تو آگے شیئر ضرور کرنا۔ نمبر 1، شادی سے پہلے آج کل مرد اور عورت کی زندگی میں پہلے ہی سے کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو کسی وجہ سے زندگی میں آ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے نکاح کئی اور ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے جیون ساتھی کو وہ مقام نہیں مل پاتا جو ملنا چاہیے، جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنے جیون ساتھی کو کسی اور سے کمپیئر کرنا، مقابلہ کرنا کہ دیکھو اس کا شوہر تو کتنا اچھا ہے، یا اس کی بیوی تو کتنی اچھی ہے، اور پھر یہ سوچنا کہ میرے پارٹنر میں، میرے شریک حیات میں تو یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، اور پھر اس کی برائیوں کے خلاف کھڑا ہو جانا گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، کسی تیسرے شخص کی انوالومنٹ، کسی تیسرے شخص کی دخل اندازی، یعنی اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی تیسرے شخص کو لے آنا، اس کی ہی باتیں سننا، اس کو ہی وقت دینا، اور پھر ادھر مکمل اگنور کر دینا، اور یہ محسوس کروانا کہ بس تمہاری زندگی میں میری یا میری زندگی میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت کو پھر ایسا ہونے سے پھر تیسرا بندہ یا بندی اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 4، پھر چھوٹے چھوٹے موقع پر اپنے جیون ساتھی کو، اپنے شریک حیات کو وش نہ کرنا، مبارکباد نہ دینا، یعنی اور پھر ایک شخص اگر بالکل سادہ ہے، دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک بہت سادہ ہے یا گاؤں کا ہے، تو اس کی سادگی کا مذاق اڑانا کہ دیکھو دنیا تو یہاں تک پہنچ گئی ہے اور تم دیکھو کہاں ہے، اس کا ٹھٹا کرنا، تمسخر کرنا، اپنے جیون ساتھی کو وقت نہ دینا، اس کا حال نہ پوچھنا، ایسے رویے سے بہت جلدی بغاوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر شوہر خستہ حال ہے، غریب ہے، تو بات بات پر اس کو تانا دینا، اس کو نیچے گرانا، اور بار بار اس کے سامنے یہ بولنا کہ ارے میرے گھر میں تو میں رانی تھی، میرے گھر میں تو یہ تھا، میرے گھر میں تو وہ تھا، میرے تو نصیب ہی خراب ہے کہ تم سے شادی ہو گئی، اور پھر بیجا خواہشات کا اظہار کرتے رہنا، بیجا ایسی مہنگی مہنگی چیزیں مانگنا، ڈیمانڈ کرنا، اور شوہر کے مالی حالت کا خیال نہ رکھنا، اور پھر اپنے شوہر کے لیے سجنا سورنا نہیں، اور اپنے پارٹنر کو یہ سمجھنا کہ اب تو یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہاں سے بھی دراریں شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کے کتنے وسائل ہیں، اس کے پاس کتنا مال ہے، وہ کتنا مالدار ہے، اس کی تکلیف اور پریشانی میں اس کو اس بات کا یقین دلائے بیوی کہ کسی بھی حال میں میں آپ کے ساتھ ہوں،
इससे मोहब्बत बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है। नंबर 7, हद से ज्यादा उम्मीदें कभी अपनी जीवन साथी से नहीं लगाना चाहिए। उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। और याद रखें, सबके सामने अपने शरीके हयात को, अपने पार्टनर को, अपने बीवी को या अपने शौहर को जलील करने से दूरियां जन्म लेती है। नंबर 8, कभी कभी प्यार का इजहार कर लेना चाहिए। हम समझते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही प्यार का इजहार करते हैं। नहीं, मियां बीवी और बीवी मियां को भी ये काम करना चाहिए। दिन में एक दफा तो करना ही चाहिए और एक दूसरे के दिल का हाल पूछ लेना चाहिए। और गलती हो जाए तो उस पर चीखने और चिल्लाने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए, ताकि सबके सामने तमाशा न बने। नंबर 9, जो कुछ हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं, वो सब कुछ, वो सारे काम अपने हलाल रिश्ते के साथ आप पूरा कर सकते हैं। अगर कहीं घूमने जाना हो तो अपने वाइफ, अपने शौहर के साथ जा सकते हैं। कहीं पे भी खड़े होकर कुछ भी खा सकते हैं और कोई एतराज भी नहीं करेगा। लेकिन ये काम हम करते नहीं हैं। अपने शरीके हयात के साथ कहीं जाने आने में पता नहीं क्यों शर्म आती है। नंबर 10, जिंदगी का नाम कॉम्प्रोमाइज है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो चीज हमें नहीं मिलती, हम उसी की तलब में लग जाते हैं, और जो मिल जाती है उसकी कदर नहीं करते। याद रखें, आखिर में इतना ही कहूंगा कि तारीफ के कुछ जुमले आपके जीवन साथी को आपका गुलाम बना सकते हैं। ये 10 बातें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सीखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। आप लोग भी ये 10 फॉर्मूले जो, या 10 टोटके या 10 नुस्खे जो आपको बताए गए हैं, अगर आप उसमें से आधे भी कर लेते हैं, पूरे कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आधे भी कर लेते हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी, मैरिटल लाइफ हैप्पी हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। आप करके तो देखिए, बातों से कुछ नहीं होता, अमल से जिंदगी बनती है। ठीक है, तो ये चीजें जो आपको बताई गई है उस पर आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे ना भाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, मालूमाती लगा है, तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।